خطبہ نمبر 183 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، قدرت خدا، فضیلت قرآن اور وصیت تقوی کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو بغیر دیکھے بھی پہچانا ہوا ہے اور بغیر کسی تکان کے بھی خلق کرنے والا ہے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنی عزت کی بنا پر ان سے مطالبہ عبدیت کیا۔ وہ اپنے جود و کرم میں تمام عظماء عالم سے بالا تر ہے۔ اسی نے اس دنیا میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا ہے اور جن و انس کی طرف اپنے رسول بھیجے ہیں تاکہ وہ نگاہوں سے پردہ اٹھا دیں اور نقصانات سے آگاہ کر دیں، مثالیں بیان کر دیں اور عیوب سے باخبر کر دیں، صحت و بیماری کے تغیرات سے عبرت دلانے کا سامان کریں اور حلال و حرام بیان کریں اور اطاعت کرنے والوں اور نافرمانوں کے لیے جو بہشت و دوزخ اور عزت و ذلت کے سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں دکھلائیں۔ میں اس کی ذات اقدس کی اسی طرح حمد کرتا ہوں جس طرح اس نے بندوں سے مطالبہ کیا ہے، اور ہر شے کی ایک مقدار معین ہے اور ہر قدر کی ایک مہلت رکھی ہے اور ہر تحریر کی ایک میعاد معین کی ہے۔ قرآن کی فضیلت۔ دیکھو، قرآن امر کرنے والا بھی ہے اور روکنے والا بھی، وہ خاموش بھی ہے اور گویا بھی۔ وہ مخلوقات پر پروردگار کی حجت ہے جس کا لوگوں سے عہد لیا گیا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ مالک نے اس کے نور کو تمام بنایا ہے اور اس کے ذریعے دین کو کامل قرار دیا ہے۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت اپنے پاس بلایا ہے جب وہ اس کے احکام کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے چکے تھے، لہذا پروردگار کی عظمت کا اعتراف اس طرح کرو جس طرح اس نے اپنی عظمت کا اعلان کیا ہے کہ اس نے دین کی کسی بات کو مخفی نہیں رکھا ہے اور کوئی ایسی پسندیدہ یا ناپسندیدہ بات نہیں چھوڑی ہے جس کے لیے واضح نشان ہدایت نہ بنا دیا ہو یا کوئی محکم آیت نہ نازل کر دی ہو جس کے ذریعے روکا جائے یا دعوت دی جائے۔ اس کی رضا اور ناراضگی مستقبل میں بھی ویسی ہی رہے گی جس طرح وقت نزول تھی، اور یہ یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی بات پر راضی نہ ہوگا جس پر پہلے والوں سے ناراض ہو چکا ہے، اور نہ کسی ایسی بات سے ناراض ہوگا جس پر پہلے والوں سے راضی رہ چکا ہے۔ تم بالکل واضح نشان قدم پر چل رہے ہو اور انہی باتوں کو دہرا رہے ہو جو پہلے والے کہہ چکے ہیں۔ اس نے تمہیں دنیا کی زحمتوں سے بچا لیا ہے اور تمہیں شکر پر آمادہ کیا ہے اور تمہاری زبانوں سے ذکر کا مطالبہ کیا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کی نصیحت۔ تمہیں تقوی کی نصیحت کی ہے اور اسے اپنی مرضی کی حد آخر قرار دیا ہے، اور یہی مخلوقات سے اس کا مطالبہ ہے۔ لہذا اس سے ڈرو جس کی نگاہ کے سامنے ہو اور جس کے ہاتھوں میں تمہاری پیشانی ہے اور جس کے قبضے قدرت میں کروٹیں بدل رہے ہو، کہ اگر کسی بات پر پردہ ڈالنا چاہو تو وہ جانتا ہے، اور اگر اعلان کرنا چاہو تو وہ لکھ لیتا ہے، اور تمہارے اوپر محترم کاتب اعمال مقرر کر دیے ہیں جو کسی حق کو ساقط نہیں کر سکتے ہیں اور کسی باطل کو ثبت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص بھی تقوی الہی اختیار کرتا ہے، پروردگار اس کے لیے فتنوں سے باہر نکل جانے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے تاریکیوں میں نور عطا کر دیتا ہے۔ اسے نفس کے تمام مطالبات کے درمیان دائمی زندگی عطا کرتا ہے اور کرامت کی منزل میں نازل کرتا ہے، اس گھر میں جس کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے، جس کا سایہ اس کا عرش ہے اور جس کا نور اس کی ضیاء ہے۔ اس کے زائرین ملائکہ ہیں اور اس کے رفقا مرسلین۔ اب اپنی بازگشت کی طرف سبقت کرو اور موت سے پہلے سامان مہیا کر لو کہ ان قریب لوگوں کی امیدیں منقطع ہو جانے والی ہیں اور موت کا پھندا
گلے میں پڑ جانے والا ہے جب توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ ابھی تم اس منزل میں ہو جس کی طرف پہلے والے لوٹ کر آنے کی آرزو کر رہے ہیں، اور تم مسافر ہو اور اس گھر سے سفر کرنے والے ہو جو تمہارا واقعی گھر نہیں ہے۔ تمہیں کوچ کی اطلاع دی جا چکی ہے اور زاد راہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے، اور یہ یاد رکھو کہ یہ نرم و نازک جلد آتش جہنم کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، لہذا خدا را اپنے نفسوں پر رحم کرو کہ تم اسے دنیا کے مصائب میں آزما چکے ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ تمہارا کیا عالم ہوتا ہے جب ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، یا ایک ٹھوکر لگنے سے خون نکل آتا ہے، یا کوئی ریت تپنے لگتی ہے؟ تو پھر اس وقت کیا ہوگا جب تم جہنم کے دو طبقوں کے درمیان ہوگے، دہکتے ہوئے پتھروں کے پہلو میں اور شیاطین کے ہمسائے میں۔ کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ مالک یعنی داروغہ جہنم جب آگ پر غضبناک ہوتا ہے تو اس کے اجزاء ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتے ہیں، اور جب اسے جھڑکتا ہے تو وہ گھبرا کر دروازوں کے درمیان اچھلنے لگتی ہے۔ اے پیر کہنسال جس پر بڑھاپا چھا چکا ہے، اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب جہنم کے طوق گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہتکڑیاں ہاتھوں میں گڑ کر کلائیوں کا گوشت تک کھا جائیں گی۔ اللہ کے بندو، اللہ کو یاد کرو اس وقت جب کہ تم صحت کے عالم میں ہو قبل اس کے کہ بیمار ہو جاؤ، اور وسعت کے عالم میں قبل اس کے کہ تنگی کا شکار ہو جاؤ۔ اپنی گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کرانے کی فکر کرو قبل اس کے کہ وہ اس طرح گروی ہو جائیں کہ پھر چھڑائی نہ جا سکیں۔ اپنی آنکھوں کو بیدار رکھو، اپنے شکم کو لاغر بناؤ، اور اپنے پیروں کو راہ عمل میں استعمال کرو۔ اپنے مال کو خرچ کرو اور اپنے جسم کو اپنی روح پر قربان کر دو۔ خبردار اس راہ میں بخل نہ کرنا کہ پروردگار نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات عنایت فرمائے گا۔ اس نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ کون ہے جو پروردگار کو بہترین قرض دے تاکہ وہ اسے دنیا میں چوگنا بنا دے، اور اس کے لیے بہترین جزا ہے۔ تو اس نے تم سے کمزوری کی بنا پر نصرت کا مطالبہ نہیں کیا ہے اور نہ غربت کی بنا پر قرض مانگا ہے۔ اس نے مطالبہ نصرت کیا ہے جبکہ زمین و آسمان کے سارے لشکر اسی کے ہیں، اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ اور اس نے قرض مانگا ہے جبکہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اسی کی ملکیت ہیں، اور وہ غنی حمید ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ اب اپنے اعمال کے ساتھ سبقت کرو تاکہ اللہ کے گھر میں اس کے ہمسائے کے ساتھ زندگی گزارو، جہاں مرسلین کی رفاقت ہوگی اور ملائکہ زیارت کریں گے، اور کان جہنم کی آواز سننے سے بھی محفوظ رہیں گے، اور بدن کسی طرح کی تکان اور تاب سے بھی دوچار نہ ہوں گے۔ یہی وہ فضل خدا ہے کہ جس کو چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے، اور اللہ بہترین فضل کرنے والا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، اس کے بعد اللہ ہی مددگار ہے، میرا بھی اور تمہارا بھی، اور وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے۔